روز قیامت ہر کسی در دستگیرد نامائے او من نیز حاضر می شوم فتح الحمید اندر بغل. حضرت اقدس شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے جب قرآن کا ترجمہ لکھا جیل میں اور حاشیہ لکھنے لگے، فاتحہ بقرہ اور نساء کا لکھا ہے، آل عمران ضائع ہوا ہے، تو حضرت نے مقدمے میں یہ لکھا ہے قیامت کے دن ہر شخص آئے گا اپنا نام عمل لے کے، میں بھی آ جاؤں گا اپنے چھوٹا سا ترجمہ اور تفسیر لے کے. اللہ تعالیٰ ایسا محسن اور کریم ذات ہے کہ وہ اس وجہ سے میری عزت رکھ لے گا اور مجھے معاف کر دے گا. روز قیامت ہر کسی در دستگیرد نامائے من نیز حاضر می شوم فتح الحمید اندر بغا. اور روز قیامت کے جاں گداز بود اولی پرسشی نماز بود. فارسیان کہتے ہیں کہ قیامت کا دن بہت تکلیف کا ہوگا، بڑے بڑے دل پگھلیں گے، لیکن وہاں نجات ہوگی نماز کے بارے میں. نمازیں صحیح طرح پڑھی ہو تو ایک بڑا پار ہے، اور نمازوں میں گڑبڑ کی ہے. ابو داؤد کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے اور ترمذی سے کہ قبر مختصر نظام ہے اجمالی، وہاں طہارت کا مسئلہ ہو. ایک نوجوان جو ہے وہ روزانہ آتا تھا، فجر میں مجھے کہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گلے ملتے خواب میں، روز کہتا تھا، اور اس کا چہرہ ایسا تابان تھا جیسے چودھویں کا چاند. میں نے زندگی میں ایسا نوجوان نہیں دیکھا. 18-19 سال عمر تھی. رات کو جب وہ سو جاتا تھا صبح اٹھتا تھا تو کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گلے ملتے ہیں خواب میں، مجھے گلے سینے سے ملاتے. میں نے استاد محترم فقیہ الامہ مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن کی خدمت میں لے گیا. بڑے استاذ تھے، بڑے ماہر تھے. میں نے کہا حضرت یہ لڑکا خواب سناتا ہے. حضرت چپ چاپ ہو گئے. مجھے کہا بعد میں بتا دوں گا تمہیں. وہ لڑکا چلا گیا تو حضرت نے مجھ سے کہا کہ یہ جلدی مر جائے گا، یہ مرنے کے لیے میں تیار ہے. خیر وہ شام کو آیا، اس سے میں نے دعا ہوا کرائی بہت. اس کو کچھ نہیں کہا. اس کو میں نے اس طرح تقریر کی ہے کہ اصل تو ایمان ہے اور آخرت کی خوشی ہے. اگر آدمی کو جلدی مل جائے تو اور اچھا. اس طرح تقریر کی. اس طرح کوئی قرینہ پیش نہیں کیا کہ تو مر رہا ہے یا ناجائز و حرام ہے. کسی کو یہ کہنا کہ تو مر رہا ہے. ہم سب مرنے والے ہیں. کون رہے گا یار؟ ہمیشہ رہنے والی بس ایک اللہ کی ذات ہے. میں ایسا کمکل نہیں تھا کہ میں اس کو یہ کہتا. میں نے اس کو یہ کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ کہ آپ کو بڑی محبت نصیب ہوئی ہے بارگاہ الہی میں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مخلوق و خالق کو ملانے کے لیے آئے ہیں اور غیر کو درمیان سے نفی کرنے آئے ہیں، اور آپ کو بڑے بڑے اکابر اولیاء اور صوفیاء کو اتنا مقام حاصل نہیں ہے. وہ مر گیا، دوسرے دن مر گیا. جب وہ مر گیا اس کا جنازہ ہم نے پڑھا. اس کے جنازے میں بارش ہو رہی تھی اور اس سے خوشبو آ رہی تھی، اور اس کے جنازے قبر تک میں گیا ہوں، بہت زمانوں تک گیا ہوں. اب بھی کبھی جاتا ہوں کسی کو بتائے بغیر، تو اس کی قبر پر جب بھی میں گیا ہوں وہاں پرندے بیٹھے ہوتے قبر کے آس پاس. خیر تو مجھے خواب میں آیا. مجھ سے بہت دوستی تھی، بہت زیادہ دوستی تھی، بے انتہا محبت تھی. بس وہ کہتا تھا بس تم پڑھتے رہو، کتاب کے ساتھ بیٹھتا ہوں. میں پڑھتا تھا، تم پڑھو میں یہاں بیٹھ رہا ہوں. وہ کالج پڑھتا تھا کہ مجھے ویسے اچھا لگتا ہے دینی طالب علم. آخرت کے لوگوں کی ہر ادا عجیب ہوتی ہے. کہتے میں جب بنوری ٹاؤن کے گیٹ پر داخل ہوتا ہوں مجھے لگتا ہے جنت الفردوس. اس دن مارتوم کے اندر پہاڑ میں ایک بزرگ ملا. وہ 22 سال کراچی میں رہا ہے. ادھر ادھر کی باتیں کرتا تھا. تو میں نے کہا بنوری ٹاؤن گئے ہیں؟ کہا ہاں بالکل. کہا جب میں بنوری ٹاؤن چلے جاتا تھا تو میں کہتا تھا خدایا جسے آپ جنت کہتے ہیں وہ اس سے بھی اچھی ہوگی. اپنے وہ سادہ الفاظ امام خدایا سچ ہوتا جنت میں ناغا مددین ہم خیلو دا خدر خزائد مولانا بنوری سے برا لے امام خدایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خشتا ہو لیکن جدائے خاص سڑے خدا ڈیر خشتا ہے. حضرت کو دیکھا تو کہا میں نے کہا خدایا تیرا پیغمبر بہت حسین ہوگا اس لیے کہ یہ اس کا آدمی ہے اور بالکل سچا ہے. نظر آتا ہے کہ ہمارے نبی بہت کامل و اکمل تھے صلی اللہ علیہ وسلم. خیر وہ مجھے خواب میں آیا وہ نوجوان. تو میں نے اس کو کہا کہ کیا حال ہے؟ اس نے کہا طہارت کے مسئلے میں
14 دن رکاوٹ ہو گئی، وضو میں، استنجے میں، غسل میں سخت رکاوٹ ہو گئی، بس خواب ختم ہو گئے۔ میں نے اپنے استاد شیخ حضرت اقدس مولانا مفتی ولی حسن کو کہا تو بس حضرت آواز سے رونے لگے، آواز سے۔ حضرت اس بچے کو بہت جانتے تھے۔ میں نے کہا حضرت وہ خواب میں کہتا ہے طہارت میں بڑی رکاوٹ ہو گئی ہے، آج جان چھوٹ گئی ہے، 14 دن تک طہارت میں رو کے رکھا ہے۔ بس حضرت ہر وقت جو ہے نا روتے تھے، پھر بہت رقت طاری ہو گئی، اور طالب علموں کو مختلف درسوں میں کہتے تھے کہ بیٹو تم بہت طہارت کا خیال رکھو، بہت زیادہ صحیح طریقے سے استنجا کرو، کپڑے پاک پہنو، جسم کو صاف ستھرا رکھو۔ بس یہ کہہ کے حضرت رونے لگتے، طالب علم حیران ہو جاتے، بہت روتے تھے۔ مجھ سے جب ملتے تو فرماتے کیا حال ہے تیرے دوست، اور کیا کہا، اور کیا کہا، وہ مر چکا تھا۔ ایک ہی دفعہ خواب میں آیا، اللہ اکبر۔